کہتے ہیں کچھ حضرات غیر مقلدین نماز کے بعد اجتماعی دعا کے متعلق اعتراض کرتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ ذرا توجہ رکھنا، ماشاءاللہ۔ اجتماعی دعا جائز بھی ہے، ثابت بھی ہے، مسنون بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ معجم طبرانی میں، سنن بہقی میں روایات موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، بعدما سلم یقول، اور سلام کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو حضور پاک نے دعا مانگی ہے، صحابہ کرام نے یہ دعا سیکھی ہے، پتہ چلا حضور پاک نے اونچی بھی مانگی ہے اور سب کو سنا کے بھی مانگی ہے، ورنہ صحابی کو لفظ تو یاد نہ ہوتے کہ حضور مانگتے تھے، جب صحابی حضور کے لفظ دے رہا ہے تو پتہ چلا دعا اجتماعی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، حضور پاک علیہ السلام اس کی وضاحت فرمائے، جی ہاں، فلما ثقل بدنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ استراحت ثابت ہے، 2 سجدوں کے بعد تھوڑا سا بیٹھنا، لیکن ساتھ لفظ بھی لکھا ہوا ہے فلما ثقل بدنہ، تکلیف اور بیماری کے وقت۔ تو تکلیف اور بیماری میں آپ بیٹھ جائیے، ہر نوجوان بھی بیٹھا رہے، یوں حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی کو بار بار حرکت دینا، بھئی مشکات میں ہے حضور پاک انگلی کا اشارہ فرماتے ولا یحرکھا، اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، تو حرکتوں کا والا کام ہمارا نہیں ہے، نہیں، انگلی کو حرکت دینے کی بات کیا ہے۔ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس پر تھوڑی سی تفصیل سمجھیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بھینس کی قربانی جائز ہے، تو یہ ہمیں کہتے ہیں بھینس کا لفظ دکھاؤ۔ جاموس بھینس کو عربی میں کہتے ہیں، بیفلو انگلش میں کہتے ہیں، مانتواری سری سریکی چادن، میخے سری پشتو چادن، مختلف لفظ ہیں، تو کہتے ہیں یہ لفظ دکھائیں۔ تو ان کو یہ نہ کہا کریں بھینس کی قربانی جائز ہے، طرز بدلا کریں، سمجھانے کے لیے طرز بدلا کریں۔ انہیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے، جو آپ کو پوچھے بھینس کی قربانی جائز ہے، کو لالا کھڑو، بھینس تو کتے لکھر حرام ہے، تے کو کہا کہ حلال ہے، اے الٹا ایندے کی چیز پائے ویسے، اس کی گردن میں جواب آ جائے، ایسے کہ بھینس حلال ہے حرام ہے، حرام جانور کی کوئی قربانی ہوتی ہے؟ کتے کو کرا کٹھائی، کھوتے کو کٹھائی، چپ۔ تو یہ لا محالہ کہے گا حلال ہے، کیونکہ دہی تو کھاونی ہے نا، بھینس دے کھیر دی بڑی ہوئی، کھیر ہی تو رڑے کو ونجنا ہے، مکھن واسطے ڈھیڈا کو لا باونا ہے، لسی بھی گھر کن واسطے بندہ بیٹھا اسی بھی ایک لسی میں کو پلاؤ، تو یہ تو ان کی نہیں چھوٹے گی نا، لسی دودھ مکھن اور دہی اور دیسی گھی بھی اسی بھینس کی دودھ کا ہے، تو یہ لا محالہ کہے گا حلال ہے۔ اسے کو حلال ہے تو مجھے لفظ دکھا، ایندہ ابا جی نہیں دادا جی بھی لفظ دکھاوے چاہتے میں بربٹے مناسلٹے سا لفظ دکھا دے، تو یہ لا محالہ کہے گا لفظ تو نہیں ہے، تو کہ حلال کیوں ہے؟ بھائی حلال تو سارا سال کھانا ہے نا، قربانی تو صرف 3 دن ہے، ٹھیک ہے، تو جو سارے سال والا مسئلہ ہے پہلے اسے حل کر لیتے ہیں، پھر 3 دن کا بھی کر لیں گے۔ تو بھائی یہ حلال کیسے ہے؟ دلیل تو یہ ایک ہی جواب دے گا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو، گائے حلال ہے، تو گائے اور بھینس میں کلر کا فرق ہے، دونوں ایک چیزیں، اسے کہ یہ بھی جواب مان لے کہ جیسے گائے کی قربانی ہے ویسے بھینس کی بھی ہے۔ ماشاءاللہ، نہیں سمجھا؟ تو جو مشابہت میں حلت ثابت ہے تو مشابہت میں عذر بھی ثابت ہے، تو دونوں ثابت ہو گئے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ حضرات پتہ کہتے کیا ہے، اجی مرغی کی قربانی بھی جائز اور مرغی کی انڈے کی بھی جائز ہے۔ میں نے ایک غیر مقلد کہا کہ میں نے کہا بقرعید کے دن آنا، ہم تجھے قربانی کی کھال دیں گے، کہنے لگے جی کیا؟ میں قربانی کی کھال دیں گے؟ وہ جو عید کے دن ہے میں نے انڈے کے چھلکے دیے، انڈے کے چھلکے، میں نے کہا آپ کے یہاں تو انڈے کی قربانی بھی جائز ہے نا، لہٰذا انڈے کے چھلکے لے لیجئے، تو انڈے کی چھلکے بھی تو آپ لے لیں، تو انڈے کی قربانی کہاں سے جو آپ کو بھینس کی نظر نہیں آتی؟ جیرا مانج نہیں منیندہ، کمال دیکھو انڈے دی منی کھڑوتا ہوئے، تو اسی لیے یہ قربانی بھی ویسی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا